اگر تو حکومت نے اس کو ذمہ داری سے یہ آرڈر ایشو کیا ہے، دونوں پہلو ہے، پراپرٹی بیچنے والے، پراپرٹی لینے والے، تو ان دونوں جماعتوں کو قانون کی عملداری ہے، مطلب قانون کا احترام کرنا چاہے، قانون کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہے۔ تو اگر کسی وقت ڈسٹریس سیل ہے لیکن اس وقت آپ نے رجسٹریشن کرایا اور جج کو یا عدالت کو یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو جہاں رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں دونوں فریق آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے وہ رجسٹریشن کر کے دے دی، اس میں یہ نہیں لگا کہ مصیبت میں وہ کر رہے ہیں، وہ تو دارومدار ہے، اس وقت کیا ریکارڈ کیا گیا، تو قانون کی عملداری ہونی چاہیے، پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن آج کے دن اگر سرکار پرانی تحریروں کو، وہ جو نوٹ بنے ہیں رجسٹریشن ان کو پھر سے کھولتی ہے یک طرفہ طور، وہ بات نہیں چلے گی۔ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، سب مانیں گے۔ آپ رحم کی رعایت سے کریں گے، قانون نہیں مانیں گے، اس لیے سرکار کو غیر جانبدار ہونا پڑے گا۔ مثلا سرکار اس میں پارٹیزن رول کرے گی، کوئی کاغذ کے پرچے پر دے دے گا لکھ کے اور وہ ٹوٹ پڑیں گے اس کے جس نے خریدا ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کیسے جائز طور کاغذ بنے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے یا ریونیو اتھارٹی کے سامنے، دونوں فریق حاضر ہیں اور پراپر ریکارڈ موجود ہے، اس میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن اگر کوئی درخواست دیتا ہے کہ میری پراپرٹی تھی، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس میں گورنمنٹ کو مداخلت کرنی چاہیے، اس میں کیا شک ہے۔ مگر اگر گورنمنٹ کے کسی افسر سے یہ غلطی ہوگی کہ رحم کی رعایت سے یا طرفداری سے کرے گا تو وہ بات عدالت میں نہیں چلے گی، کیونکہ دو فریق ہیں، دو میں سے ایک شکایت کرے گا تو اس میں سنوائی ہوگی۔ انصاف کرنا چاہیے، سچائی کا دامن پکڑنا چاہیے، اور یہ جو گروہی عصبیت ہے، یہ پارٹیزن ایٹیٹیوڈ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پالیٹیشین بھی یہاں کی واچ کرتے رہیں گے، یہاں مین اسٹریم پارٹیز ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پراپرٹی بیچنے والا، پراپرٹی لینے والا قانون کی عملداری میں کاغذ بنائے وہ ٹھیک ہے، لیکن یک طرفہ طور گورنمنٹ کوئی کارروائی کرے گی، اس کو نہ کورٹ میں تائید ہوگی نہ عوامی سطح پر تائید ہوگی۔ تو اس میں درمیان کا راستہ جو ہے، انصاف کا راستہ قانون کے ذریعے سے ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے وہ آرڈر دیکھا، اس کا بیک گراؤنڈ جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ 1997 میں جو یہاں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، جس میں زیادہ تر کشمیری پنڈت ہیں، ان کی پراپرٹی کو سیل میں جو ڈسٹریس سیل ہو، ڈسٹریس سیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی مجبوری کے تحت سودا بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے تحت ایک قانون بنایا گیا، تو اس قانون پہ کہیں پر عمل درآمد ہوا، کہیں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو کچھ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جو یہ 1997 کا یہ ڈسٹریس سیل ایکٹ ہے، اس میں خلاف ورزیاں ہو گئی ہیں، ان خلاف ورزیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہائی کورٹ نے اس میں ڈائریکشن دے دی کہ 1997 کا لا جو ہے یہ انفورس ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں گورنمنٹ نے جو کل کا یہ آرڈر نکالا ہے 13 کو، اس میں یہی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 1997 کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ڈسٹریس سیل کو پہلے ہی یہاں اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ انکروچمنٹس اور ٹریسپاسر، وہ انکروچر ہمیشہ انکروچر ہے، ٹریسپاسر ہمیشہ ٹریسپاسر ہے۔ اب اس میں یہ سوال ہے، جہاں پر ود ایگریمنٹ کچھ ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں، ان میں اگر کہیں جس میں ابھی بھی پارٹیاں ایگریبل ہوں، ایگریمنٹس صحیح ہوئے ہوں، ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں، سول ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں، تو اس میں شاید اس پہ اس کا اطلاق ہوگا یا نہ ہوگا، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز ولفل ٹرانزیکشنز ہوئے ہوں گے، بہت ٹائم ہوا ہوگا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک میں نے اس کا آرڈر کا مطالعہ کیا، ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے،
جو 97 کا قانون ہے وہی 97، صرف اس پر عمل درآمد کرنے کی ہی بات کہی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے جہاں پر قانونی طریقے سے کسی نے خرید فروخت کی ہو، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔